الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں محدثین میں سے سب سے بڑے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس انداز سے جماعتوں کو تیار کیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ سے نکلے ہوئے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کرام کے مجمع کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کما حق اشاعت کرنے والی سب سے پہلی جماعت۔ اس کے بعد اسلامی فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے تو امت کے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں امت کے سامنے ان جدید مسائل کا حل پیش کرنے والے فقہا کی جماعت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ فقہا بے شمار ہے، مگر ان میں جن کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ 4 مکاتب فکر جو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر فقہا کی جماعت تیار ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جب حالات اس انداز کے پیدا ہو گئے کہ بہت ساری وہ باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی، مگر معتزلہ، خوارج اور شیعوں نے ان باتوں کا انتساب اور نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، تو اب ضرورت تھی کہ صحیح احادیث کو موضوع احادیث سے الگ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کو پیدا فرمایا۔ ان محدثین میں ایک محدث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ یہ سن ہجری 194 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے حالات کا نصف تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمائش کے راستوں سے ان کو گزارا ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، بچپن میں بینائی چلی گئی، والدہ کتنے مہینوں تک رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہی۔ انہی نیک جذبات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بینائی کو واپس کیا۔ محض 11 سال کی عمر میں حدیث کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ 70,000 حدیث کے حافظ 11 سال کی عمر میں بن چکے تھے۔ 16 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی تو اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حجاز کا سفر کیا۔ وہاں دیکھا کہ بہت بڑے بڑے محدثین کا یہاں اجتماع ہے، تو ان سے علم حاصل کیوں نہ کیا جائے۔ بھائی کے ساتھ والدہ کو گھر روانہ کر دیا اور خود 2 سال مکۃ المکرمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہے۔ وہاں سے مدینہ گئے، وہاں کے محدثین سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے 2 کتابیں بڑی زبردست لکھی ہیں۔ التاریخ الکبیر، دوسری کتاب ہے قضایا الصحابہ والتابعین۔ یہ محض 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 2 تصنیف ہیں۔ جب حجاز میں محدثین سے علم حاصل کر چکے تو اس کے بعد پھر آپ نے بصرہ کا ارادہ کیا۔ وہاں بھی محدثین کی ایک بڑی جماعت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی ہے، رحیل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن عنیس رضی اللہ عنہ فی حدیث واحد۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث حاصل کرنے کے غرض سے 1 مہینہ مسلسل پیدل سفر کیا۔ یہ اس زمانے میں محدثین کے اندر ایک جذبہ تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں
اسلامی ملک کے اندر بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس ایسی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ہم کو نہیں پہنچی ہے، تو چاہے کتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا کیوں نہ پڑے، وہ سفر کر کے ایک حدیث کے لیے جاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث حاصل کرنے کے واسطے 1 مہینے کا سفر کیا ہے۔ معمولی بات ہے، آج کسی دین کے سفر کے لیے 2 دن کا سفر ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، کتنے تقاضے آڑے آ جاتے ہیں، مگر یہ محدثین میں علم کی وہ پیاس انگڑائی لیتی تھی کہ ایک حدیث کے واسطے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد الاندلسی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ اسی حدیث کی مناسبت سے ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 10 سال بعد ان کی پیدائش کا وقت ہے۔ 194 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ 204 ہجری میں ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش۔ یہ اندلس افریقہ سے بھی زیادہ دور ملک، یہ مغرب میں واقع ہے، وہاں کے رہنے والے۔ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے سنا کہ مشرق میں واقع بغداد کے اندر علم کے ایک پہاڑ جن کو جبال العلم اور رئیس المحدثین کہا جاتا ہے، ایک عظیم شخصیت جن کے پاس لاکھوں احادیث کا ذخیرہ ہے، وہ تھے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کے بارے میں انہوں نے سنا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اتنا لمبا سفر کر کے اس محدث کے پاس جاؤں گا اور احادیث کا علم حاصل کروں گا۔ لیکن آزمائش درمیان میں کتنی تھی، اپنے ملک اندلس سے نکلے، افریقہ تک پہنچنے کے لیے سمندر کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ کشتی پر سوار ہوئے، وہی کشتی بور میں پھنس گئی، توشہ ختم ہو گیا، کپڑے پرانے ہو گئے، کچھ کپڑے تو پھٹ گئے، بور سے کشتی نکلی تو منزل کا پتہ نہیں ہے، تو جو سمندر کا سفر جتنے وقت میں طے ہو سکتا تھا اس سے دگنا وقت نکل گیا۔ جب ساحل اور کنارے پر وہ اترے ہیں تو اس وقت جسم بہت دبلا ہو چکا تھا اور بیماری بڑھ چکی تھی، مگر دل میں ایک جذبہ تھا کہ اس محدث تک پہنچنا ہے۔ اب یہاں سے پیدل سفر بغداد کا شروع ہوا ہے، مہینوں لگ گئے اس میں۔ اس کے بعد جب پہنچے ہیں بغداد کے اندر تو آزمائش پر آزمائش، ایک خبر کان سے ٹکرائی کہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس پر پابندی لگ چکی ہے۔ وہاں کے حاکم کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ کوئی ان سے ملاقات کر سکے، اور ان کو نہ حدیث کے حلقے لگانے کی اجازت ہے۔ کیا دل پر گزری ہوگی اتنا لمبا سفر، وہ بھی کبھی سمندر کا، کبھی پیدل سفر، توشہ بھی ختم ہے، بیماریاں بھی گھر گھر چکی ہیں بدن کے اندر، اور بغداد میں اسی شہر میں داخل ہوئے جہاں علم حاصل کرنا تھا، مگر بہت بڑے محدث آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنا سامان ایک مسافر خانے کے کمرے میں رکھ دیا، اور اس کے بعد وہاں کی بغداد کی جو جامع مسجد تھی اس جامع مسجد میں گئے۔ جامع مسجد میں دیکھا تو ایک بہت بڑا حلقہ، ایک محدث حدیث بیان فرما رہے ہیں اور تمام شاگرد ان سے حدیث حاصل کر رہے ہیں۔ اس درس کے حلقے کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب درس ختم ہوا تو سارے حضرات اپنے اپنے مسائل محدث سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے ہمت کر کے حضرت سے اجازت چاہی اور کہا، میں پردیسی آدمی ہوں، میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خدا را آپ مجھے اپنے جوابات سے محروم نہ فرمائیں، میرے پردیسی ہونے کا خیال رکھیں۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے محدثین سے ملاقات کی تھی ان سب کے بارے میں سوال کیا کہ فلاں محدث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ تحقیق کا زمانہ تھا کہ ایک ایک محدث کے بارے میں تحقیق ہوتی تھی،
کہ میں نے ان سے حدیثیں لی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے بارے میں جوابات دیے، تو سب نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ اب تیرے سوال ختم ہی نہیں ہوتے، تو بیٹھ جا، ہم کو بھی موقع دے۔ مگر یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پردیسی آدمی ہے، اس کا خیال رکھو۔ تو آخری سوال کا میرا یہ ہے کہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، جن سے میں حدیث حاصل کرنے کے لیے اس شہر کے اندر آیا ہوں؟ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنے زبردست عالم دین کے بارے میں مجھ سے کوئی غلط تبصرہ تم سننا چاہتے ہو؟ اللہ نے ان کو صاحب علم و فضل اور کمال بنایا ہے، ان سے بڑا محدث اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ اب چونکہ مسئلہ تو بہت کٹھن تھا، ان سے ملے تو کیسے ملے؟ ایک ساتھی سے دوستی کی اور کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ بتا دو۔ تو اس ساتھی نے کہا اگر میں ان کے گھر کا پتہ بتا دوں تو سزا مجھے بھی ہوگی اور تمہیں بھی ہوگی، لیکن چونکہ ایک شوق تھا، علم کا شوق تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پتہ نہ بتائے، میرے ساتھ چلے، کون سے محلے میں ان کا گھر ہے صرف آنکھ سے اشارہ کر لے، آگے کے سارے مسائل انشاءاللہ میں نمٹ لوں گا۔ وہ ساتھی تو اس پر تیار ہو گیا، آنکھ کے اشارے سے دیکھا کہ کہیں پولیس تو نہیں ہے، آنکھ کے اشارے سے گھر کا پتہ بتا دیا کہ یہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے۔ ساتھی سے کہا کہ اب آپ چلے جائیے، آگے کا مسئلہ میں حل کر لوں گا۔ ایک شوق تھا دل کے اندر۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے سر پر پھٹی پرانی پگڑی باندھی، اپنے گھٹنوں پر اس انداز کے چتھڑے باندھے گویا پورے زخمی حالت میں ہے، ہاتھ میں کشکول اور تھیلا لیا جو مانگنے والا فقیر لیتا ہے، اور وہاں کے حالات معلوم کیے کہ یہاں فقیر مانگتے وقت کون سے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میں ایک سائل ہوں، آپ میرا سوال پورا کریں، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس طریقے کا اپنا حلیہ بنا کر کے ایک ایک گھر پر چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے اجرکم علی اللہ، خدا کے واسطے میری مدد کرو، خدا کے واسطے میری مدد کرو۔ کچھ لوگ کہتے تھے معاف کرو، کچھ لوگ کہتے تھے آگے چلو۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان آیا تو انہوں نے دروازے پر دستک دی اور یہی سوال کیا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر تشریف لائے تو بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، سب کے آرام کا وقت ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا میں پیسوں کا سائل نہیں ہوں، میں احادیث کا سائل ہوں، میں پردیسی آدمی ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہاں سے آئے؟ افریقہ سے آئے ہیں؟ کہا نہیں، افریقہ سے بھی بہت دور۔ فرمایا اندلس سے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے واسطے اتنے لمبے سفر سے یہ نوجوان آیا ہے، مگر معذرت کر لی کہ اس وقت میں سخت آزمائش سے گزر رہا ہوں، احادیث بیان کرنے پر وقت کے حاکم نے پابندی لگا دی ہے، سرکاری طور پر مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، میں تم سے کیسے حدیث بیان کروں؟ تو بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں روزانہ فقیرانہ شان میں لوگوں کے گھر پر دستک دیتا رہوں گا، میں پردیسی آدمی ہوں، اس بغداد کے اندر مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، کس کو معلوم ہوگا کہ یہ فقیر ہے یا احادیث حاصل کرنے کے واسطے آیا ہے؟ میں آپ کے گھر پر بھی دستک دے دوں گا، آپ باہر آ جایا کریں، یہ کچھ سکے آپ اپنے پاس رکھ لیا کریں، آپ باہر آنے کے بعد اگر یہ دیکھیں کہ پولیس کھڑی ہے تو وہ سکے میرے کشکول اور تھیلے کے اندر ڈال کر اندر چلے جائے، اور اگر موقع ایسا ہے کہ آپ مجھے احادیث سنا سکتے ہیں تو دن میں ایک حدیث سنا دیا کریں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بہت سچی طلب لے کر کے آئے ہو، اور طریقہ بھی جو تم نے بتایا ہے بچ بچاؤ کا طریقہ ہے، انشاءاللہ میں موقع دیکھ کر کے تم کو احادیث سنایا کروں گا۔ کبھی کبھی ایسی نوبت آ جاتی تھی کہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر لے جاتے تھے اور کئی احادیث سنایا کرتے تھے۔ کالے بادل زیادہ دنوں تک رہتے نہیں ہیں، آزمائش کے ایام بہت جلدی گزر جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ آج بیچ میں ڈال رہا ہوں،
یہاں انشاءاللہ کل اگیں گے یہ بیچ. لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا. علم کے حصول کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اور وطن کا چھوڑنا ہر ایک پر شاپ گزرتا ہے، حتیٰ کہ وقت کے نبی پر بھی شاپ گزرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی ہے تو آپ بہت گھبرا گئے تھے، کیونکہ عالم ملکوت یعنی فرشتوں کے عالم سے آپ کی پہلی ملاقات تھی. ظاہر سی بات ہے، رات میں کوئی انسان جنات کو دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی. آپ کو بخار چڑھ گیا، آپ گھر پر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کچھ ہو گیا ہے، میری جان کا خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کے اپنے چچیرے بھائی کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور کہا کہ آپ ان کو دیکھیے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالتی، اس وقت میں آپ کی مدد کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکالے گی؟ کیا مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا؟ مطلب نبی پر بھی یہ بات شاق گزر رہی ہے. تو عالم دین بننا آسان نہیں ہے، کم سے کم اس کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا کہ اپنے وطن سے تھوڑا دور جانا پڑے. اس لیے ہر ایک فرد ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں میں سے ایک کو تو عالم دین بنائیں گے، چاہے اپنے گھر سے ان کو کتنا بھی دور رکھنا پڑے. ابھی بمبئی کے قریب ایک مدرسے میں جانا ہوا 4 دن پہلے. جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک بچے کو اس کے والد چھوڑنے کے لیے آئے تھے. وہ بچہ ملاقات کے لیے آیا تو صبح سے لے کر شام تک دیکھا تو حشاش بشاش ہے، مگر جب آخری ملاقات ہو رہی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے ابا چھوڑ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، میں ابھی 15 دن گھر پر رہ کر آیا ہوں، امی کی یاد آ رہی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ میں کھیلا ہوں، دوستوں کے ساتھ کھیلا ہوں، اب ابا چھوڑ کر کے مجھے جا رہے ہیں. بہت تسلی دی کہ یہی وہ آزمائش ہوتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ امت کے اندر مقبولیت عطا کرتے ہیں. مگر دیکھا جاتا ہے کہ مدارس سے بچے ہمارے شہر کے اس لیے کم ہو جاتے ہیں کہ پوتے کو دادی یاد کر رہی ہے، نانی یاد کر رہی ہے، دادا کو پوتا بہت یاد آ رہا ہے. نہیں، صبر سے کام لے. آج زیادہ آزمائشیں نہیں ہے، بس اپنے بچوں کو اپنے گھر سے الگ کرو تھوڑے وقت کے لیے، وہ علم دین حاصل کر کے آئے گا تو امت کی پوری رہبری کرے گا. تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کے جو حالات میں بتا رہا ہوں، ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ علم دین کا شوق ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، اور علم دین کا شوق ہم اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کریں. اس کے لیے جو قربانیاں ہمیں دینا پڑے، ارے دنیا میں ساتھ نصیب ہوا نہیں ہوا، لیکن ایمان والے کے پیش نظر ہمیشہ آخرت ہوتی ہے. آخرت میں جنت میں اگر ساتھ ہمارے خاندان کا ہم کو نصیب ہو گیا، وہ ساتھ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے. یہ بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ اتنا دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے. وقت ایسا آیا کہ اس حاکم کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو حاکم آئے وہ بہت نیک دل صاحب دل تھے. انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پابندی ہٹا دی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے عام دروس حدیث کے ہونے لگے، لاکھوں کا مجمع تھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے اس شاگرد کی بہت قدر کرتے تھے. ایک دن دیکھا جب کبھی لیٹ آتے تھے تو ان کو آگے بٹھاتے تھے. ایک دن دیکھا کہ وہ حاضر نہیں ہے، دوسرے دن بھی نہیں آ سکے، تیسرے دن بھی نہیں آ سکے، تو اپنے دوسرے تلامیذہ سے کہا کہ بقی بن مخلد کہاں ہے. تلامیذہ ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ بہت بیمار تھے. تو آ کر کے اپنے استاذ کو بتایا کہ وہ تمہارے شاگرد بہت بیمار ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں آج ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بقی بن مخلد جس گھر کے کرائے کے کمرے میں رہتے تھے،
اس گھر کا مالک ان کے پاس سے کرایہ وصول کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت کے لیے نکلے ہیں، لاکھوں شاگردوں کا مجمع پیچھے ہے، وہ گھر کا کرایہ دار پریشان ہو گیا کہ وقت کا اتنا بڑا امام آج میرے گھر پر کیوں آیا ہے؟ پتا چلا کہ بقی بن مخلد یعنی ان کا مائے ناز طالب علم میرے گھر میں کرائے سے رہ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے، سارے شاگرد قلم اور دوات لے کر کے کہ ایسی بیماری کی بیمار پرسی کے موقع پر کون سی احادیث ارشاد فرماتے ہیں تاکہ وہ فوراً قلم بند کر لے گے۔ یہاں دیکھا تو بقی بن مخلد ایک پھٹی پرانی چادر پر اپنا بوریا بنا کر کے اس پر سوئے ہوئے ہیں، سرہانے کے پاس کتابوں کا ڈھیر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے تسلی دی۔ ان کے جانے کے بعد کرایہ دار نے آ کر جو مستاجر تھا جس کے گھر کے کرائے میں وہ رہتے تھے، اس نے آ کر کے معافی مانگی اور کہا آج کے بعد تمہارا کرایہ معاف ہے اور دونوں وقت کے کھانے کا انتظام میری طرف سے ہوگا۔ میں آپ کے وقت کو نہیں جان سکا، لیکن آج پتا چلا کہ اتنا بڑا محدث کہ کئی کلومیٹر دور سے آ رہا ہے تو شور ہو رہا ہے ان کے شاگردوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ بعد میں آزمائشوں کے دور سے گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عزت کے مقام پر بٹھاتا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ عزت ملے گی، لیکن تھوڑے آزمائش سے ہمیں گزرنا پڑے گا، تھوڑی جذبات کی قربانی ہمیں دینی پڑے گی، وقت فراق جدائی کا وقت ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی پتا چلا آپ کو کہ فلاں اسلامی ملک کے اندر بہت بڑے محدث ہیں، آپ فوراً اس ملک کا سفر کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے کہ گھاس اور پتے چبانے کی نوبت آئی ہے۔ ایک جس شہر کے اندر ایسی حالت آپ کی پیش آ گئی کہ آپ کو اپنے بدن کے کپڑے فروخت کرنے پڑے اور آپ درس کی مجلس کے اندر حاضر نہیں ہو سکے، تو آپ کے ساتھی 3 دن کے بعد جب پتا چلا تو آپ کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو پتا چلا کہ بدن سطر چھپانے تک کے کپڑے نہیں ہیں۔ تو ان کے ساتھیوں نے چندہ جمع کر کے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا۔ 1080 احادیث، 1080 علماء اور محدثین سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا۔ ایک مرتبہ جب بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے ان کا قارورہ دیکھا، پیالہ جو مخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس پیالے کو اپنے سفر میں کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو ان اطباء نے کہا یہ کون سے پنڈت کا پیالہ ہے جس نے 40 سال تک اس میں سالن کا استعمال نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 40 سال تک میں نے سالن کا استعمال نہیں کیا۔ لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شمع از علم باید گداختہ کہ بے علم نفت و خدارا شناختہ، علم کے واسطے موم کے مانند پگھلنا چاہیے۔ موم بتی کیسے پگھلتی ہے؟ علم کے واسطے ایسا پگھلنا چاہیے کہ بغیر علم کے خدا کو پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اب سالن استعمال کرنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ فرماتے تھے میں سالن استعمال نہیں کروں گا، شکر اور روٹی استعمال کروں گا، مگر سالن کا استعمال نہیں کروں گا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیشن گوئی کی طرف اشارہ فرمایا تھا، لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او من ابناء فارس، اگر دین کا علم سوریا تک بھی پہنچ جائے گا تو فارس کا ایک شخص یا فارس کے کچھ اشخاص اس علم کو سوریا سے بھی حاصل کریں گے۔ یہ اشارہ تھا امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی طرف کہ علم حاصل کرنے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑے گی وہ اس مشقت کو برداشت کر کے اپنے سینے کے اندر اس علم کو محفوظ کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور اس پیشن گوئی کی وضاحت محدثین نے بیان فرمائی ہے، اور اس وضاحت میں 2 شخصیتوں کا تذکرہ ہے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سب سے بڑی دولت تقوی کی دولت سے ان کو نوازا تھا۔ ایک موقع سفر کے موقع پر ایسا آیا، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سمندر کے جہاز کا سفر تھا، آپ کے پاس 10,000 دینار سونے کے سکے تھے،
اس وقت اب چونکہ سفر بہت لمبا تھا تو آپ کے پاس جو پہلو میں ساتھی بیٹھا ہوا تھا اس سے آپ بے تکلف ہو گئے، تو اس امانت کی وضاحت اس ساتھی کے سامنے کر دی کہ میرے پاس اتنی بڑی امانت ہے۔ اب اس ساتھی نے موقع دیکھ کر کے جہاز کے اندر اعلان کرنا شروع کیا کہ میرے 10,000 سونے کے سکے کسی نے چوری کر لیے۔ اچھا موقع تھا، بھولے بالے شخص ہے، ان کے پاس سے یہ قیمتی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ جب یہ جہاز میں اعلان ہوا تو یہ اعلان کیا گیا کہ جتنے بھی مسافرین ہیں سب کی تفتیش ہو، ان کا جائزہ لیا جائے کہ ان صاحب کے 10,000 دینار کس نے چوری کیے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ خوف ہوا کہ وہ سونے کے سکے میرے ہیں، مگر میرے پاس سے اگر نکلے تو لوگ مجھے چور سمجھیں گے، اور میں لوگوں کو احادیث بیان کر رہا ہوں تو لوگ میری ذات کو مجروح کریں گے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ پوری امانت دریا کے اندر پھینک دی تاکہ میرے اوپر چوری کا الزام نہ لگے۔ اور محدث پر جب کوئی الزام لگ جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی محدث راستے کے اندر کھا رہا ہے تو لوگ اس سے حدیث حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بڑی کڑی شرائط تھی محدثین کے لیے۔ ایک شخص ایک محدث کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک گھوڑا چر رہا ہے۔ اس گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے انہوں نے اپنا دامن پھیلایا۔ ہو سکتا ہے گھوڑے کو بلانے کا وہ طریقہ ہو کہ دامن کے اندر چنے رکھے جاتے تھے اور پھر گھوڑے کو مخصوص آواز کے ذریعے بلایا جاتا تھا۔ تو بہت لمبا سفر کر کے وہ محدث کے پاس آئے تاکہ ان سے حدیث حاصل کرے، مگر ان کی یہ حرکت دیکھی کہ وہ اپنا دامن پھیلا کر کے اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں جبکہ اس دامن کے اندر چنے نہیں ہیں۔ تو یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ جو اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے، احادیث بیان کرنے میں غلط بیانی میرے سامنے کیوں نہیں کر سکتا؟ واپس چلے گئے، حدیث حاصل نہیں کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ قیمتی مال پورا دریا کے اندر پھینک دیا۔ تمام مسافروں کا جائزہ لیا گیا تو کسی کے پاس وہ مال نہیں نکلا۔ اب سب کیا کرنے والے؟ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو وہ ساتھی نے کہا، حضرت آپ نے تو جھوٹ بیانی کی مجھ سے، آپ نے کہا تھا کہ اتنے 1,000 دینار میرے پاس ہیں، اور جب تحقیق کی گئی تو آپ کے پاس سے نہیں نکلے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس وہ دینار تھے، مگر جب تم نے یہ اعلان کیا کہ وہ دینار میرے ہیں اور کسی نے چرائے ہیں تو میں سب کی نگاہ میں اگر چور ثابت ہو جاتا تو کون مجھ سے حدیث حاصل کرتا، اس لیے میں نے وہ تھیلی دریا میں پھینک دی۔ اس ساتھی کو کتنا تعجب ہوا ہوگا۔ تو اپنی ذات کو بچانے کے لیے وہ قیمتی مال دریا کے حوالے کر دیا، مگر امت کی نگاہ میں اپنے آپ کو جھوٹا ہونا پسند نہیں کیا، حالانکہ وہ جھوٹے نہیں تھے، اللہ کبھی بھی راز فاش کر سکتا تھا۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو نعمتوں سے نوازتا ہے اس کے حاسدین بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہر صاحب نعمت سے دنیا میں حسد کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 25,000 درہم ایک شخص کو دیے اور کہا، درہم اور مال میرا اور ہنر تمہارا۔ جیسے آج کل پارٹنرشپ کرتے ہیں دھندے کے اندر کہ بھائی محنت تمہاری رہے گی، مال میرا رہے گا۔ وہ 25,000 درہم لے کر کے گیا، کتنے سال ہو گئے مگر نہ دینے کو تیار ہے نہ نفع دینے کو تیار ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا کہ وہ کبھی منہ دکھانے کو بھی نہیں آتا ہے، تو ساتھیوں نے کہا، وقت کا حاکم بڑا نیک ہے، آپ صرف ایک اپلیکیشن لکھ دے، اس ساتھی کو مجبور کرے گا اور آپ کے درہم مل جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں وقت کے حاکم کو ایک سفارش نامہ لکھوں اور وہ میرا تعاون کرے، ہو سکتا ہے کل اٹھ کر کے میرے اس احسان کے نتیجے میں وہ مجھ سے یہ کہے کہ یہ فتویٰ دے دو۔ میں یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا اور کسی حاکم وقت کی مدد میں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ استغنا تھا۔ جب آخری حالات آپ پر شروع ہوئے ہیں، آپ نیشاپور میں تھے، نیشاپور کا حاکم آپ کا مخالف ہو گیا۔ کس بات پر مخالفت ہوئی تھی؟ الگ الگ وجوہات بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت واقعتاً بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، مگر یہ روایت مشکوک ہے، درست نہیں ہے، کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک فتوے پر ہنگامہ ہو گیا تھا۔ وہ فتویٰ یہ تھا
کہ ایک عورت کا بچہ اور دوسرے عورت کی بچی اگر دونوں ایک بکری کا دودھ پی لیتے ہیں یا ایک گائے کا دودھ پی لیتے ہیں تو رضائی رشتہ ان کے درمیان ثابت ہو جاتا ہے، یعنی یہ حقیقی بھائی بہنوں کی طرح آپس میں کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ رضاعت کا رشتہ کہ بسا اوقات جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور بچے کی دودھ ہی غذا ہوتی ہے، ابھی ایام رضاعت باقی ہوتے ہیں تو اب ان بچوں کا دودھ کوئی اور دوسری عورت پلاتی ہے، تو اب اس عورت سے جتنے بھی بچے ہیں اور یہ بچے ان کا آپس میں محرم کے رشتوں کی طرح رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب وہ ماں باپ حقیقی ماں باپ کی طرح ہو گئے، ان کے رشتہ دار حقیقی رشتہ دار کی طرح ہو گئے، اس لیے نکاح کرنے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ کہیں رضاعت کا رشتہ تو ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیشہ محرم کی طرح ان سے نکاح حرام ہو۔ تو لوگوں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا فتویٰ دیا تھا، عورت کے دودھ کو اگر کوئی استعمال کر رہے بچے تو ان میں تو رضاعت ثابت ہوتی ہے، مگر بکری کا دودھ اگر کوئی دو بچے پی رہے ہیں تو اس میں کوئی رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ایسا مائے ناز محدث ایسا فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے دیگر علماء نے کہا کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ خیر، جس بات پر بھی مخالفت ہوئی ہو، مجمع بہت بڑھ گیا تھا ان سے حدیث حاصل کرنے والوں کا، تو نیشاپور کا حاکم آپ کا مخالف ہو گیا، نیشاپور سے آپ کو نکلنے کی دھمکی دی کہ آپ اس شہر سے نکل جائیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنا آبائی وطن جو بخارا تھا وہاں آئے، وہاں آپ کا بھرپور استقبال ہوا، لیکن وہاں بھی آپ کا مجمع بہت بڑھنے لگا۔ وہاں کا جو حاکم تھا اس حاکم نے کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ بخاری شریف خود ان سے پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 یا دوسری روایت کے مطابق 1,10,000 ہے، خود بخاری شریف ان سے پڑھی ہے، اور آج تک اور قیامت تک کتنی تعداد ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے یہ کہا کہ اتنا بڑا مجمع آپ کے حلقے کے اندر رہتا ہے، آپ سب کو بخاری شریف سناتے ہیں اور تاریخ کی کتاب آپ سناتے ہیں، لیکن میں اس مجمع میں نہیں آ سکتا، آپ میرے محل کے اندر آ کر کے بخاری شریف مجھے خود سنائیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انی لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا، ولا احملہ الی ابواب الناس، اور لوگوں کے دروازے تک اٹھا کر لے کر نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو امیر غریب کی ساری تمیز ختم کیجئے اور میرے مجمع میں آ کر کے بیٹھیے۔ بس حاکم نے چند لوگوں کو اپنے ہاتھ پر لیا اور اس بات سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے نفرت ہو گئی، کسی بہانے سے ان کو مجبور کیا کہ آپ بخارا سے نکل جائیں، مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ چاہے تو میرے درس پر پابندی لگا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضرور ہے، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجاب من النار، کہ کس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور جاننے کے باوجود اس نے اس کو چھپایا، کل قیامت کے دن آگ کی لگام اللہ اس کی زبان پر لگائیں گے۔ آپ میرے درس پر پابندی لگائیں گے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے وہاں معذور ہوں گا اور پکڑ تمہاری ہوگی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخارا سے نکلتے ہوئے کہا تھا یا اللہ انہوں نے جو مجھ سے برائی کا ارادہ کیا اس کا انجام زندگی میں تو ان کو دکھا دے۔ یہ بددعائیہ کلمات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زبان سے نکل گئے تھے۔ اس وقت کے حاکم کے مخالف ہو گیا وقت کا خلیفۃ المسلمین، اور اس کو اس عہدے سے معزول بھی کیا۔ معزول کرنے کے بعد اس کو پورے شہر کے اندر گدھے پر بیٹھا کر کے اس کو گھمائے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر بخارا سے نکل کر سمنکر کی طرف گئے، یہاں سے کچھ خطوط لکھے گئے، حاسدین ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نیشاپور سے بھی نکالا گیا ہے، بخارا سے بھی نکالا گیا ہے، سمرقند کے اندر بھی ان کو نہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ وہاں بھی دو جماعتیں بن گئی، ایک جماعت موافقین کی تھی، ایک جماعت مخالفین کی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہاں بھی حالات ناساز ہیں، انہوں نے اب یہاں شہر سے نکل جانے کا ارادہ کیا۔ کہاں کا ارادہ تھا؟ بیچ میں تھا کھرتنگ،
جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے۔ یہ خر خو سے ہے، فارسی کے اندر گدھے کو کہا جاتا ہے خر، اور تنگ مطلب تنگ، خر تنگ، یہ اس جگہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ کچھ وجوہات ایسی ملتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اس جگہ پر ہوا ہے، اور پہلے جو سواری سمجھی جاتی تھی وہ گدھے کی ہی سواری سمجھی جاتی تھی۔ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کھر یعنی گدھے تنگ پڑ گئے تھے، ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے لوگوں کو سواریاں نہیں مل رہی تھی، تو جس جگہ آپ کا انتقال ہوا ہے اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا تھا کھر تنگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، اپنے رشتہ دار کے وہاں قیام ہوا، مگر وہاں بھی ان کی پولیس پہنچ گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کہیں میری وجہ سے میرے رشتہ داروں پر حالات نہ آئے، تو وہاں سے انہوں نے رخت سفر باندھا، اور تہجد کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب یہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو میری روح قبض کر لے۔ خود اسی وقت اپنی سواری سے اترے، معقیل بن ابراہیم ابن معقیل جو ان کے رشتے میں تھے وہ ساتھ میں تھے، ان سے کہا کہ میں تھک چکا ہوں اور میری سانس پھول رہی ہے، آپ مجھے نیچے اتاریے۔ سواری سے ان کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے بعد تہجد کا وقت تھا، عید الفطر کی رات تھی، اور اس عید الفطر کی رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ سن ہجری 256 یکم شوال عید الفطر کی رات، اور اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کھرتنگ میں انتقال ہوا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے، مگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ نیشاپور کے حاکم کا کیا نام تھا، بخارا کے حاکم کا کیا نام تھا، سمرقند کے حاکم کا کیا نام تھا، جہاں لاکھوں کا مجمع ان سے احادیث سنتا تھا۔ آج جا کر کے آپ دیکھیں تو جانور اسی مسجدوں میں بندے ہوئے ہیں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف 16 سال میں لکھی ہے، یعنی اس بخاری شریف کو لکھنے میں کل 16 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ 217 ہجری میں بخاری شریف کا آغاز ہوا ہے، اور 233 ہجری میں بخاری شریف کے لکھنے سے فارغ ہوئے ہیں۔ امام فربری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میرا سفر کا ارادہ تھا اور اسی وقت میں نے خواب میں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این ترید، کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا الی محمد ابن اسماعیل، کہ میں محمد ابن اسماعیل امام بخاری سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ منی السلام، ان کو میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بیٹھا ہوں اور کچھ مکھیاں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور میں ان مکھیوں کو دور کر رہا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے احادیث لکھوائے گا کہ جو بالکل صحیح ہوگی، اور جو باتیں غلط طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں ان غلط باتوں کو میں دور کروں گا، اور صحیح باتوں کا انتساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے 7,275 احادیث کا انتخاب کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا خود دعویٰ ہے کہ میں نے جتنی احادیث امام بخاری شریف میں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث کی کتابوں میں احادیث ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ آج مصر والوں نے ایک ایپلیکیشن بنایا ہے، ایک ایپ بنایا ہے جس کا نام ہے المکتبۃ الشاملہ۔ احادیث کی 60,000 کتابیں اس میں موجود ہیں، اس لیے صرف یہ کہنا کہ صرف بخاری کی حدیث معتبر ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی احادیث کی کتابوں میں ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے قول کی تردید ہم خود کر رہے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے۔ 6 لاکھ احادیث کا معائنہ کرنے کے بعد
7,275 احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ ان میں کتنی احادیث ایسی ہیں جو ڈبل ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ایسی ہے جس میں نماز کا بھی ذکر ہے، جس میں ایمان کا بھی ذکر ہے، جس میں روزے کا بھی ذکر ہے، جس میں جہاد کا بھی ذکر ہے، جس میں فتنوں کا بھی ذکر ہے۔ اب بخاری شریف میں الگ الگ عناوین قائم کر کے اس کے ماتحت احادیث لاتے گئے، تو وہی حدیث لاتے گئے نماز کے باب میں، وہی حدیث لاتے گئے جہاد کے باب میں، وہی حدیث لاتے ہیں جنگ کے باب میں، مغازی میں، وہی حدیث لاتے ہیں زکوٰۃ اور روزے کے باب میں۔ تو کئی ابواب میں ایک ہی احادیث ہوتی ہے، تو اگر ڈبل احادیث کو بھی گنیں گے تو 7,275 احادیث ہوتی ہے، اور اگر سنگل احادیث کا جائزہ لیں گے تو 4,000 احادیث ہیں۔ صرف 4,000 احادیث یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے یہ خبر چند دن پہلے سنی ہوگی کہ مظاہر العلوم سہارنپور میں ایک طالب علم نے پوری بخاری شریف حفظ کر لی۔ تو ہمارے ملک کے اندر احادیث کو یاد کرنے کا اور حفظ کرنے کا اتنا اہتمام نہیں ہے۔ جو بچہ 6,500 آیات قرآن کی بہت آسانی سے یاد کر لیتا ہے، وہ بخاری شریف کیوں یاد نہیں کر سکتا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج یہ بیج میں ڈال رہا ہوں، انشاءاللہ اسی سرزمین سے اگیں گے یہ بیج، اور ہمارے اندر بھی حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ حافظ حدیث بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ زمین بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یعنی کوئی زمین بنجر نہیں ہے، بس کسان ہمت والا چاہیے۔ اگر وہ ہمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائشوں کے بعد وہ ماحول فراہم کر دیتے ہیں۔ بس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جیسی عظیم شخصیت کے ذکر کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت صنف نازک جو بظاہر بے سہارا ہے، اپنے یتیم بچے کے بارے میں اپنے دل میں یہ نیک جذبات پیدا کر سکتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ بڑے محمد کی احادیث پوری دنیا میں عام کرے گا اور قیامت تک عام ہوگی۔ ایک عورت اپنے دل میں یہ جذبات پیدا کر کے یہ بچے کا کارنامہ جس کے پیچھے ایک عورت کی قربانی ہے، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ ایسے علاقے میں جہاں رسومات کی بھرمار ہے، جہاں خرافات کی بھرمار ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا۔ مگر ایک عورت جب اپنے بچے کے لیے نیک نیت کا ارادہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نیک جذبات کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہم مرد ہیں، اللہ نے ہر طرح کی صلاحیتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں بھی نیک جذبات اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، اور ان کی دینداری کے بارے میں اللہ کے سامنے ہمیں رجوع ہونا چاہیے۔ آپ کتنی مسجدیں ختم کریں گے، ہم ہر گھر کے اندر امام پیدا کریں گے۔ آپ کتنے مدرسے ختم کریں گے، ہم ہر گھر کو مدرسہ بنائیں گے، اور اللہ کے دین کو انشاءاللہ ہم نسلوں تک اور قیامت تک عام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم شخصیت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ 2-3 احادیث کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا تاکہ اس کتاب کی برکت ہم کو بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔